بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے یوٹیوب چینل میں، اور امید کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ تک ہماری آواز پہنچے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، کیونکہ اگر ان دنوں کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں تو کورونا کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور کورونا کے کیسز میں ہمیں مسلسل اضافہ بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اسی ضمن میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے جو اجتماعات ہیں ان کو روکا جائے، اور انہی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے اہم چیز آج دن کے حوالے سے جو فیصلے لیے گئے ہیں اسکولز، یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے، ان پر ہم بات کریں گے، چاہے وہ وفاقی وزراء کی زیر صدارت ہونے والے مختلف اجلاس اور ان اجلاس میں شامل ہونے والے جو صوبائی وزراء ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے، ان پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً انتہائی اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ جو کورونا کیسز ہیں ان کے تعداد میں کمی دیکھنے کے بجائے ایک بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو صورتحال ہے وہ پریشان کن حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے باعث اسکول اور کالجز سے جڑی جو انتظامیہ ان کو اہم فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس ہوا، اور اس میں بھی فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی اور ادارے بند کیے جائیں گے. کب سے بند کیے جائیں گے، کس طرح سے بند کیے جائیں گے، اس پر آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ روشنی ڈالیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم صوبائی وزیر برائے اسکول ایجوکیشن کی بات کرتے چلیں تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر جو عوام کو آگاہ کیا کہ آنے والے دنوں کی جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے اس ضمن میں اقدامات لیے جائیں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، فیصلہ یہ کیا جا رہا تھا، پہلے کچھ اعلانات ہوئے، کچھ چمگوئیاں ہوئیں، اور یہ کہا گیا کہ 24 نومبر سے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. آج جو اعلانات ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس میں جو جس پر باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن بھی کیا جائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ NCC کو پہلے جو ہے وہ یہ سفارشات جو ہیں وہ بھیجی جائیں گی، اور ان سفارشات پر عمل درآمد جو ہے وہ مرتب کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہو پا رہا ہے کہ 24 نومبر سے 25 نومبر سے یا پھر 26 نومبر سے جو ہیں وہ سکولز کو بند کیا جائے. بہرحال اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے گا، اور موسٹ پروبیبلی 26 نومبر جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے جب سے تعلیمی ادارے بند ہوں گے. ایک ماہ تک تعلیمی اداروں کے بند ہونے کے ایک ماہ بعد تک آن لائن کلاسز ہوتی رہیں گی، لیکن جو باقاعدہ طور پہ جب ہم دسمبر میں داخل ہوتے ہیں تو 24 دسمبر کے بعد سے، یعنی 24 دسمبر تک آن لائن کلاسز ہوں گی، اور پھر 25 دسمبر سے لے کر جنوری کی ایک ڈیٹ تک جو ہے وہ اسکول اور کالجز سردی کی چھٹیوں کے لیے بند رکھے جائیں گے. لیکن اس دوران کس طریقے سے اقدامات لیے جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے. آج اس ضمن میں بات کی ہے خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں صوبائی وزیر تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن جو ہے اسکول کی، اس کے حوالے سے، تو مراد راز صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا، باقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ضمن میں جو مختلف کلاسز ہیں، جو مختلف گریڈز ہیں، ان کے لیے ایک شیڈول جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے. کہ جو 1 through 8 کلاسیں ہیں، ECE through 8، ان کا اسکول ایئر مارچ تک ہی ابھی تک ہم رکھیں گے، کیونکہ 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہوم ورک پہ ہوگا، اور 50% جو گریڈ ہے وہ ان کے ہم MCQs دیں گے. سو MCQs کے اوپر ہوگا. 10 جنوری تک چھٹیاں ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اناؤنس ہوں گی، جو ہم نے سجیسٹ کی ہیں، اور وہاں سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ اس ہفتے یا 25 یا 26 کو بند ہو جائے گا، اور 10 جنوری تک بند رہے گا، اور 11 جنوری کو انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کو پہلی کلاس ہوگی دوبارہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہیں، وہ مئی یا جون میں ہوں گے، وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے، کیونکہ آبویسلی کورس پورا ہو نہیں سکتا. سو 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ مئی یا جون میں ہوں گے. وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ مئی کی کیا تاریخ ہے، جون کی کون سی تاریخ ہے. وہ صرف اس سال کی. اچھا، مراد راز صاحب کی جو یہ پریس بریفنگ ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو انہوں نے بڑا واضح کیا کہ کس طریقے سے ایک ڈویژن جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ خاص طور پر جو 9 سے لے کے 12 تک سٹینڈرڈ ہے، اس کے جو ایگزام پہلے مارچ میں ہوا کرتے تھے اب نہیں ہو سکیں گے. سو مئی جون میں یہ ایگزامس جو ہیں وہ لے جائے جائیں گے. لیکن جب ہم 1 سے لے کر 8ویں کلاس تک کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے تو جو ہوم ورک ہے وہ دیا جائے گا ان کلاسز کو، اور 50% اس ہوم ورک کو بنیاد بنا کر ان کی جو اگلی کلاسز ہیں ان میں ان کا داخلہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروموشن ہے
اس کو بیس کیا جائے گا. اگر ہم کرونا کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو حال ہی میں ہمیں کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور انہی میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی رہا کہ کلاسز کی جو پروموشن کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کیا گیا, جس پر کئی پیرنٹس نے شکایت بھی کی, لیکن کئی پیرنٹس نے اس پر اطمینان کا بھی اظہار کیا. انفارچونیٹلی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسکولس کو بند کر دیا جائے, جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند کر دیا جائے کیونکہ کرونا کے کیسز میں ایک بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے, تو دوسری طرف جو پیرنٹس ہیں, فیملیز ہیں, یہاں تک کہ بچے بھی ان کو ویکیشن کے طور پر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں, اب ہم گھومے پھریں گے اور جو ہے بڑا مزہ جو ہے وہ کیا جائے گا فیملی کے ساتھ. لیکن اگر ہم خاص طور پر مراد صاحب کی بات کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے جو اپنا نوٹیفیکیشن یا جو سفارش مرتب کی ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ گزارش کی گئی ہے کہ جو بچے ہیں جن کو اسکولز بند کرنے کے بعد گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے ان کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ نہ تو شاپنگ مالز میں جائیں گے, نہ ہی وہ مارکیٹس میں باہر نکلیں گے, نہ ہی ویکیشن کے طور پر اس کو لیں گے, اور نہ ہی سیر سپاٹے کے لیے جو تفریح ہے اس کے لیے کسی مختلف جو مقامات ہیں ان کا رخ کیا جائے گا. یعنی اگر مالز میں بچے آ بھی جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ تو مراد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اندر نہیں جا سکتے, تاکہ پیرنٹس کو اس بات کا بھی احتمال رہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں. اسکولس کو بند کرنے کا بنیادی مقصد یہ ان کا کہنا تھا, ادروائز اسکولس کو بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو حقائق بھی یہ ہیں, کیونکہ بڑی تعداد ہے جو کہ کرونا کیسز کی اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے ملک بھر میں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو جو کیسز ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے اہم اقدامات جو ہیں وہ لینے پر غور کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس ضمن میں خاص طور پر یہ بات کرتے چلیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جو ہیں ان کا کیا کہنا تھا, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 25 دسمبر سے 10 جنوری تک سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی, پھر 10 جنوری یعنی 11 جنوری سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکولس کو دوبارہ سے کھولا جائے گا. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 10 تاریخ کو یا اس سے پہلے جو ہے ویک ہوگا اس میں باقاعدہ طور پر دوبارہ جو تعلیم سے جڑے ہوئے اہم عہدیداران ہیں وہ بیٹھیں گے, وفاقی وزراء بھی بیٹھیں گے, اور اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کیا واقعی اسکولس کو کھول دینا درست ہے, یہ وقت ٹھیک رہے گا یا نہیں. اور اگر ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ کرونا کیسز پر قابو نہیں پایا گیا اور یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر طالب علم جو ہیں وہ اسکولس کا رخ نہیں کر سکتے, تو عین ممکن ہے کہ 11 جنوری کے بعد بھی اسکولس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر نہ کھولے جائیں. لیکن سو فار جو اعلانات کیے گئے ہیں یعنی 26 نومبر سے تقریباً 6 ہفتے بنتے ہیں یہ, اور اس سے زیادہ کا وقت ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باقاعدہ طور پر اسکولس جو ہے کالج یونیورسٹیز ان کو بند کرنے کے نوٹیفیکیشنز جاری کی گئے ہیں. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو ہاسٹلز میں ایک بڑی تعداد ہے طلباء کی جو کہ آ کے رہتی ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1/3 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اس بات کی پرمیشن ہوگی کہ وہ ہاسٹلز میں رہ سکتے ہیں. اس سے زیادہ جو طلباء ہیں ان کو ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نصاب مکمل کرنے کے لیے جو گرمی کی چھٹیاں آئیں گی, یعنی ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر بچوں کو جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے چھٹیاں دی جا رہی ہیں, تو آنے والا سال جو ہے یعنی سال 2021 اس کی جو گرمی کی چھٹیاں ہیں ان کو بھی کم کیا جائے گا, تاکہ جو تعلیمی ایک سسٹم ہے اس کو صحیح طریقے سے چلایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف ووکیشنل ادارے ہیں ان کو بند نہیں کیا جائے گا. وہاں پر جو تعلیم دینے کا سلسلہ ہے, جو وہاں پر ٹریننگ دینے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. البتہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کے جو امتحانات ہیں ان کو بھی ملتوی کیا جائے گا. جو دسمبر میں عمومی طور پر امتحانات ہوتے ہیں مختلف سکولز کے اندر ان کو بھی نہیں ان کا انعقاد کیا جائے گا. یعنی اگر اوور آل ہم بات کرتے چلیں تو جو تعلیمی سرگرمیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر وہ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گے. اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو تعلیمی اداروں میں ہی اٹ سیلف جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ بڑے پیمانے پر ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور ایک ہفتے میں جو مثبت کیسز کی شرح ہے 82% تک دیکھی گئی ہے. مختلف تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یعنی یومیہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ شرح 1.8% سے بڑھ کر 3.3% تک بڑھ گئی ہے. یعنی لوگ یا مریض جو ہیں اس سے جو سفر کر رہے ہیں. اور آج کی ہم اگر بات کر لیں تو ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ 7.46% ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو مختلف پاکستان کی اگر ہم بات کرتے چلیں جو حصے ہیں, چاہے ہم آزاد کشمیر کی بات کریں جہاں پر 11.45% کے ساتھ آزاد کشمیر کو سر فہرست دیکھا جا رہا ہے, پھر خیبر پختونخوا آتا ہے جہاں 9.85, سندھ میں 9.63, اسلام آباد میں 8.9, بلوچستان میں جو ہے وہ 7.73, گلگت میں 5.23 اور پنجاب میں
3.95% شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں مثبت کیسز کی شرح جو ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ 1.8% پہلے ریکارڈ کی گئی تھی، اب وہ بڑھ کر 3.3% ہو گئی ہے. یعنی کرونا کا جو چیلنج ہے وہ ہمیں درپیش تو ہے، لیکن یہ خطرہ ہمارے سر پر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ملک بھر میں اب تک 52,16,955 افراد ہیں جن کے ٹیسٹ کرونا کے حوالے سے کیری کیے گئے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,929 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، اور اب تک 3,30,885 مریض ہیں جو کہ صحت یاب ہوئے ہیں کرونا سے. 1,677 مریضوں کی حالت جو ہے وہ کرٹیکل بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد ہے. یعنی پچھلے 24 گھنٹے کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو بھی کرونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ایک دن میں 34 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس وائرس سے، جس کے بعد ان سے مرنے والوں کی جو کل تعداد اگر ہم بات کرتے چلیں جاں بحق ہوئے جو افراد ہیں وہ 7,696 ہو گئی ہے. پنجاب میں یہ تعداد جو ہے وہ 2,861 ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم مختلف حصوں کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر مختلف تعداد ہے جو کہ لوگ اس سے اس وقت سفر کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. اسی طریقے سے صرف سکولز کی بات نہیں ہے، یقیناً تعلیمی اداروں میں بچے جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے، معمار ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ غور و فکر کیا جاتا ہے. لیکن سب سے اہم چیز احتیاط ہے. ہمیشہ سے ہم نے یہ بات کی، اپنے پروگرامز کے ذریعے سے بھی اویئرنیس دینے کی کوشش کی. تعلیمی اداروں کے حوالے سے تو جو عہدیداران ہیں وہ اہم اقدامات لیں گے ہی، لیکن اگین کی ذمہ داری ہم پر انڈیویجولی عائد ہوتی ہے کہ اپنے گھروں سے جب ہم باہر نکلتے ہیں ماسک کا استعمال ضرور کریں، جو اجتماعات ہیں ان سے گریز کریں. کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مارکیٹ یا بازار میں جاتے ہیں تو انتہائی احتیاط کے ساتھ اور انتہائی ضرورت کے تحت جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ صرف شاپنگ کے لیے، ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ بڑی جو پچھلے کچھ عرصہ گزرا اس میں شاپنگ مالز بھی کھلے رہے، دیر تک لوگ جو ہے وہ باہر گھومتے رہے. شادی ہالز میں ہمیں جانے کا موقع ملا، لوگوں نے بالکل جو SOPs ہیں ان کو فالو نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے ایک باقاعدہ جو لاک ڈاؤن کی صورت میں جو ہے وہ پابندی سامنے لائی گئی، 10 بجے تک شادی ہالز، شاپنگ مالز، مارکیٹس ڈفرینٹ ٹائمنگز کے تحت ان کو بند کرنے کے حوالے سے اعلانات کیے گئے، اور ان پر عمل درآمد بھی سختی سے کروانے کے حوالے سے اگین حکومت کو ہی مشکل ترین اقدامات لینے پڑے. لیکن یہاں پر لوگوں کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ حکومت آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اقدامات لے رہی ہے، تو آپ کو بھی اپنی جان کی حفاظت کرنی ہوگی. دنیا بھر کی معیشت کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن یہ مشکلات تب حل ہوں گی کہ جب ہم کوآپریٹ کریں گے، SOPs کو فالو کریں گے، اپنے لیے آسانی کریں گے، اپنے بچوں کے لیے آسانی کریں گے. تو باقاعدہ طور پر اگر ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو آج کے پروگرام میں 26 نومبر جو ہے وہ ڈیٹ فائنل کی جا رہی ہے کہ جس میں تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے آسان لفظوں میں، اور دوبارہ تعلیمی ادارے 11 جنوری کو کھولے جائیں گے. باقاعدہ طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو ٹیچرز کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ ٹیچرز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کو جو ہے وہ چھٹی مکمل طور پر نہیں دی جا رہی ہے. 2 دن ہفتے میں مختص کیے گئے ہیں، پیر اور جمعرات کا دن، جس میں جو مختلف ٹیچرز ہیں وہ اپنے سکولز کا رخ کریں گے تاکہ تعلیمی نصاب جو ہے اور سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رہیں. اب یہ کس طرح سے ہوگا کہ اگر کسی فار ایگزامپل اسکول میں 20 اساتذہ ہیں، 20 ٹیچر پڑھاتے ہیں، تو 10 ٹیچر جو ہیں یعنی 50% جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ منڈے کو، اور 50% اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ تھرسڈے کو اسکول جائے گی. اور اس طریقے سے نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان کا عمل جاری رہے گا، اور ٹیچرز بھی اپڈیٹ رہیں گے اور بہت زیادہ برڈن ان پر نہیں آئے گا. آن لائن کلاسز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا تقریباً دسمبر کی 24 تاریخ تک. 25 دسمبر سے باقاعدہ طور پر سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی. 10 جنوری تک اسکول بند رہیں گے. 11 جنوری سے اسکولز کو باقاعدہ کھولا جائے گا. لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر انتظامیہ بیٹھے گی، حکومت بیٹھے گی، سوچے گی، ڈیسائیڈ کرے گی، سچویشن کو دیکھ کر پھر یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ اسکولز کو کھولنا چاہیے یا نہیں. یہ تھی اب تک کی اہم اپڈیٹ جو ہم آپ تک لے کر آئے. مزید یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی نئی ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.